بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کا یقین۔ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ جون پور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک تجربہ کار اور جاندیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے میں سونے اور چاندی کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن ہند برس رہا تھا، لیکن ساری دولت خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور محلول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز میں اسے تسلی دیتی، ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے، سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی ممتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں میں اداس تنہائی اندر ہی اندر تڑپاتی رہتی تھی۔ کیونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقعہ ہوا، اس لیے اس کے دل میں بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ یوں بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے، ویسے اپنے غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہدائے وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ ہر طرف آہ و گریہ کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہوا ہے۔ سندر لال کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوشنما عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کے مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں رات کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت کی محفل منعقد کیا کرتا تھا، جس میں سارے شہر کے معززین اور عاشقان اہل بیت جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارواح و تہبیات کو شربت وغیرہ کا احصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعے کے سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی وہ محرم کی عام روایت سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح اس سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء اور مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان پر بے دریغ پیسہ لوٹایا جا رہا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیرخوار بچے کو پیسوں میں برابر وزن کیا ہے اور وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنیار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانا بانا بندھا رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ آج محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول فرزند بطول کی روح پاک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سنیار کی بیوی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو میں بھی جانتی ہوں بہن کہ آج غمی کا دن ہے، آج سارے مسلمان کربلا کے پاک شہداء کی یاد مناتے ہیں، لیکن دراصل معلوم یہ کرنا چاہتی تھی کہ آج تم نے اپنے ننھے کو پیسوں میں وزن کر کے خیرات تقسیم کیا، کیا محرم کی مذہبی رسومات میں یہ بھی شامل ہیں؟ سید شریف کی بیوی نے غلط فہمی دور کرنے کے انداز میں کہا، محرم کی رسومات میں یہ شامل نہیں ہیں
ویسے یہ خبر صحیح ملی، لیکن اس کی کہانی بڑی درد انگیز ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنار کی بیوی اس جواب پر چونک گئی۔ اس نے دبی زبان سے جھجکتے ہوئے کہا، یہ صحیح ہے کہ میں ہندو دھرم کی ماننے والی ہوں، لیکن کسی واقعے کے سمجھنے کا تعلق دھرم سے نہیں ہے۔ حقیقت کی کہانی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ یہ عذر بیان کر کے تم نے مجھے اور بھی مشتاق بنا دیا، تو یہ کہانی میں سن کر ہی اٹھوں گی۔ اس کے جنون انگیز اصرار پر شریف کی بیوی مجبور ہو گئی اور سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اپنے دھرم کے مطابق ہم شہیدوں کو زندہ جاوید سمجھتے ہیں، لیکن آج انہی شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کی شہادت کا دن تھا۔ وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی دلاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ نور کے برستے ہوئے بادل میں صبح شام اپنے لال کو نہلایا کرتی تھی۔ رحمتوں کے جس آبشار سے اس راج دلارے نے دودھ پیا، اس کا سوتا بھی اس دریائے اقدس سے جا ملتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہادت کے بعد بہت بڑا درجہ ملا ہے۔ اب وہ کربلا کے راج سنگھاسن سے دونوں جگ پر حکومت کرتے ہیں۔ خدا کی بات پر انہوں نے اپنا سر کٹایا، اس لیے اب ان کی بھی بات کبھی نہیں کٹتی۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے زندہ واقعات موجود ہیں کہ ان کے چاہنے والے دکھیاروں نے جب اپنے دل کے سوز کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ غیبی راستے سے پلک چھپکتے آ گئے۔ انہیں خدا نے دیکھنے اور سننے کی اتھاہ قوت عطا فرمائی ہے۔ دور کیوں جاؤ، ایک تازہ مثال ہماری ہی موجود ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، دھن دولت، نوکر چاکر، زمین اور آسائش، عزت کی کمی نہیں ہے، لیکن گھر میں جب تک کوئی چراغ جلانے والا نہ ہو سارا دھن بیکار ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہمیشہ اپنی تقدیر کا ماتم کرتے رہتے تھے۔ علاقے میں کوئی ایسا پیر فقیر اور وید حکیم نہیں چھوڑا، لیکن کہیں سے ہماری مراد بھر نہ آئی۔ جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو گزشتہ سال اسی محرم کے موقع پر جب ہم سب روزے سے تھے، شام کو افطار کے وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں ہو گئے۔ رہ کہ یہ خیال نشتر کی طرح دل میں چبھنے لگا کہ کاش ہماری گود میں بچے ہوتے تو وہ بھی افطار پر ہمارے ہمراہ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن آتش صحرا کی طرح دم کے دم میں یہ آگ سارے جسم کے اندر پھیل گئی۔ بال بال سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ سالہ سال سے ضبط و شکیب کا تھما ہوا ساگر آج امٹ پڑا تھا۔ اسی اضطراب انگیز ہیجان کے عالم میں بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مایوسیوں کے منجھار سے اب تم ہی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ ایک ایک کر کے امیدوں کے سارے دیپ بجھ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راج دلارے مانگنے والوں کو تمہاری چوکھٹ سے کیا نہیں ملا ہے؟ اپنے قدموں کی دھول کی ایک ہی چٹکی میرے آنچل میں ڈال دو، زندگی بھر کا ارمان پورا ہو جائے گا۔ شہنشاہ کونین کے شہزادے، تمہیں کربلا کے لالہ زار میں منہ لپیٹ کر سوئے ہوئے 1000 برس سے اوپر گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی تمہارے نام کا ڈنکا گلی گلی بج رہا ہے۔ عالم ہستی کے راجکمار، اپنی دولت اقبال کا ایک چراغ میرے گھر میں بھی جلا دو۔ تمہارے گھر میں چراغوں کی کمی تو نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے میرے جذبات کے دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی کا ایک چھیٹا دیا، یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد رفتہ رفتہ میری حالت سکون پذیر ہوئی۔ روزے کی تھکان تو تھی ہی، دل کی اس ہنگامہ خیز کیفیت نے سارے جسم کو نڈال کر دیا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے چارپائی پر لیٹ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد گہری نیند آ گئی۔ پچھلے پہر ایک نہایت سہانا خواب میں نے دیکھا۔ اتنا یاد ہے کہ تنہا تنہا میں ایک میدان میں کھڑی ہوں، رات کا وقت ہے، اندھیرا اتنا گہرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اسی درمیان اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ کر گر پڑا۔ ایک روشنی چمکی اور فضاؤں میں بکھر گئی۔ کہیں پاس ہی سے یہ آواز کان میں آئی، جا مایوسیوں کے منجھار سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے۔ صدا لگانے والوں کو محروم واپس کرنا ہمارے گھر کی ریت نہیں ہے۔ تاریکیوں کی عمر ختم ہو گئی، اب جلد ہی تیرے گھر میں چراغ روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ نشاط سرور کی لذتوں سے اچانک میری روح جاگ اٹھی تھی۔ امیدوں کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو زندگی کا نیا فروغ مل گیا تھا۔
ابھی چند دن بھی نہیں گزر پائے تھے کہ میرا یہ خواب سچ ہونے لگا، اور ٹھیک 9 مہینے بعد ایک دن اس خواب کی تعبیر میری گود میں مچلنے لگی۔ یہ وہی ننھا ہے جسے پیسوں میں وزن کر کے آج سرکار کے نام کی خیرات لوٹائی گئی ہے۔ سونار کی بیوی انتہائی محویت کے عالم میں یہ کہانی سن رہی تھی۔ کہانی کے اختتام پر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھلیں تو پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور موٹے موٹے اشکوں کے 2 قطرے آرس پر ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ حیرانگی کے عالم میں شریف کی بیوی نے دریافت کیا، ہائے اللہ، تم رونے کیوں لگیں؟ کیا تمہیں میری کہانی کے آخری حصے میں دکھ پہنچا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا کہ وہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ شریف کی بیوی نے جلد از جلد آنچل کے گوشے سے اس کے آنسوؤں کا سیلاب خشک کیا اور تسلی دیتے ہوئے رونے کی وجہ دریافت کی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے افاقہ ہوا تو بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بہن، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا سینہ بھی اسی نشتر سے گائل ہے جس نے تمہیں برسوں تڑپایا ہے۔ ہم بھی مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہے ہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی۔ تمہاری کہانی سن کر اس ارمان میں آنسو نکل آئے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راجکمار کی ایک ہندو عورت کی فریاد کیوں کر سنیں گے۔ کاش میں بھی ان کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہونے کے قابل ہوتی۔ اتنا کہتے پھر اس کی پلکیں نم ہو گئیں اور فرط اضطراب میں آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ شریف کی بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا جان سارے سنسار کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس گھر کے راجکمار فریاد سننے کے لیے دکھیاروں کا دھرم نہیں دیکھتے۔ جو مصیبت کا مارا بھی ان کی چوکھٹ پر کھڑا ہو جائے وہ خدا کی دی ہوئی شکتی سے ان کی مصیبتوں کی بیڑی ضرور کاٹ دیتے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسلام کا دھرم کارسازی کی رشوتوں سے نہیں پھیلا ہے۔ اس کی سچائی دل کے گوشوں میں خود ہی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ سن کر امیدوں کی ایک نئی تازگی سے سونار کی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تنکے کا سہارا ڈھونڈنے کے انداز میں کہا، تو بہن پھر ہمارے لیے بھی کربلا کے راجدھانی تک فریاد پہنچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ ہو سکتا ہے ہماری گود کی ویران محفل ان کی کرپا سے جگمگا اٹھے۔ شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی ذریعہ تلاش کرنے کے بجائے خود ہی تم ان کا دھیان کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان میں ان سے فریاد کرو۔ تمہاری پکار ان کی چوکھٹ پر ضرور پہنچے گی۔ اس طرح کے معاملے میں اصل چیزوں کا یقین ہے، اور بہتر ہوگا کہ کربلا کے راجدھانی تک اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے نام پر فاتحہ کیے ہوئے شربت کے چند گھونٹ پی لو۔ میرے خیال میں اس کی برکت تمہارے دل کی آواز میں ضرور شامل ہوگی۔ سونار کی بیوی نے نہایت عقیدت کے ساتھ شربت کے چند گھونٹ پی کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل ہی دل میں شہزادہ کونین کی سرکار میں اپنا استغاثہ پیش کر دیا۔ دل کا یقین بھی غمزدوں کا کیسا خیر اندیش ساتھی ہے۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو تاریخ عالم کا مطالعہ کیجیے۔ زندگی کی ایسی بے شمار مہم آپ کو ملیں گی جو صرف یقین کے بل پر سر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی سونار کی بیوی کا واقعہ لے لیجیے۔ جب یہ اٹھ کر اپنے گھر گئی تو اسے نامعلوم طور پر امید ہو گئی تھی کہ کربلا کی راجدھانی میں پیش کی ہوئی فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنے شوہر سے جب اس کا تذکرہ کیا تو وہ صرف اپنی بیوی کے دل جوئی کی خاطر اس کی خوشی میں شریک ہو گیا۔ اسے قطعاً یقین نہیں آیا کہ صرف ایک خیالی بنیاد پر نامرادوں کا وہ تسلیم ٹوٹ جائے گا جسے توڑنے کے لیے عمر بھر کی جدوجہد بھی بیکار ثابت ہوئی ہے۔ اس کا ذہن کسی طرح اسے قبول نہیں کر رہا تھا کہ سید شریف کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے پیچھے کسی کا روحانی تصرف کار فرما ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت معین ہوتا ہے۔ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم ہستی کا یہ کارخانہ ہمیشہ سے اسی ڈھنگ پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ بیوی کی زبان سے سارا قصہ سن کر بھی اس کی مایوسی اپنی جگہ بدستور قائم رہی، لیکن بیوی کے دل کا حال بالکل الگ تھا۔ وہ ہر وقت اس یقین کے اجالے میں رہتی تھی کہ شریف کی بیوی کی کہانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی اجڑی ہوئی گود کی آبادی میں شہید کربلا کی روحانی فیضان کا دخل نہیں ہوتا تو کیا اسے ہزاروں روپے کاٹ رہے تھے جو اس نے خراج عقیدت کے طور پر فقیروں میں لوٹا دیے تھے؟
امید و خود عقیدگی کے اسی ہجوم میں اس کی زندگی کا کارواں آگے بڑھتا رہا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن اس کے شوہر نے اسے ایسا سخت طعنہ دیا کہ اس کے یقین کا اب گنا گائل ہو کر رہ گیا۔ اس دن سے بہت اداس رہنے لگی۔ شاخ کے ٹوٹ جانے والے پتے کی طرح اس کے چہرے کی تمام رونقیں اڑ گئیں۔ اب شریف کی بیوی سے ملنا جلنا بھی اس نے کم کر دیا۔ اپنی دور اندیشی پر دل ہی دل میں اسے پشیمانی کا احساس بڑھنے لگا۔ اب پھر اس کی امیدوں کی دنیا تاریک ہو گئی۔ دل کا حال پھر اسی مقام پر پلٹ آیا جہاں سے 10ویں محرم کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہی پرسوز اور جاں غسل مراحل سے وہ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی مرکز تمنا کی وہ حامل ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اس نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ احساس کے لاشعور کی کوئی مصنوعی کیفیت ہو۔ بات ابھی چونکہ وہم کے درجے میں تھی اس لیے اس نے اس کا انکشاف کسی پر نہیں کیا، لیکن دوسرے مہینے میں جب یقین کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو فرط حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بے خودی کی حالت میں وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ اسی والہانہ کیفیت میں اس نے پھر دریافت کیا، میرے سر کی قسم کھا کر کہو تم غلط تو نہیں بول رہی ہو؟ بیوی نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا، غلط وہاں بولا جاتا ہے جہاں غلطی چھپائی جا سکتی ہو۔ یقین کرو یہ بالکل واقعہ ہے، جھوٹی خبر نہیں دی۔ ویسے آج نہیں تو کل میرا سچ جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ شہر کی سب سے بڑی مشہور داعیہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو شوہر کی مسرتوں کا عالم قابو سے باہر ہو گیا۔